بیوی پوچھ لے کیا سن کے آئے ہیں، کوئی پتہ نہیں، بس جی بس آج موئی صاحب جوش بڑا مارا ہے، بس جی آج یہ دساں۔ وہ ایک آیا نا محبت والا، عمرے پر گیا تھا، اس کو لوگوں نے کہا عمرہ کر کے آئے ہو کیا دیکھا؟ بولے یہ بس جی بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا۔ مدینے گیا، روزے گیا، کیا دیکھا ہے؟ پیارے سونے نبی کا روزہ دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ او جی اتنا مزہ آیا، نبی کے روزے کے بعد تھوڑا آگے گئے تو ام عائشہ کی قبر بھی تھی، وہاں بھی درود پڑا، ہو کے آگے، لیکن پتہ کوئی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ دین سے دوری، قرآن سے دوری۔ اور میں بات کر رہا تھا، بات دور چلی جاتی ہے کہ اس وقت کے جو کالے تھے وہ اندر باہر سے کالے، منہ کالا کروایا خود، اور کالے ہی ان کا نام پتہ ہے کسی کو؟ کسی کے بیٹے کا نام ابو جال ہے؟ بولو رکھ لیا جائے، کیا ہے؟ کسی کے بیٹے کا نام ابو لہب ہے؟ بولیے، بولو نا یار، بولیں۔ تنگ نہ بیٹھنا، تنگ بیٹھو گے تو کچھ نہیں حاصل کرو گے۔ ہاں صرف نماز پڑھنے آئے ہو تو پھر بیٹھے رہو۔ جنہوں نے دین سننا ہے اور کچھ لینا ہے وہ بولیں۔ میں سب سے نہیں کہوں گا، جو اللہ کے رسول اور صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ بولیں، اور وہ بولیں، اور وہ بولیں گے۔ اور جن کے اندر محبت نہیں ہے وہ بول نہیں سکتے۔ جنہوں نے منہ کالے کروائے وہ کالے ہی، بولو نا، چلے گئے۔ کوئی نام ابو جار رکھتا ہے، کوئی نام ابو لہب رکھتا ہے، رکھ لیا جائے، کیا ہے؟ وہ بھی انسان تھے، انسانوں کے نام رکھنے کیا ہے؟ پوچھتا ہوں نا میں، کوئی عتبہ رکھ لے، کوئی شیبہ رکھ لے، ہاں؟ اور کربلا میں جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، ابن زیاد، آج تک نام سنا ہے؟ یزید آج تک نام سنا ہے؟ کیوں رکھ لیا جائے؟ انسانوں کے نام ہیں، اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ میرے رب کو یہ نام پسند، میرے رب کو یہ نام پسند، تیری میری بات ہے ہی کوئی نہیں، تیری میری بات ہے ہی کوئی نہیں، رب کو پسند نہیں۔ رب کو اسماعیل نام پسند آیا ہے، رب نے فرمایا سارے رکھو، جو نام اسماعیل رکھے گا زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی، جہاں جاؤ گے جو نام لے گا اس کا بولنے والا چہرہ بھی تمہارا نام لے کر خوبصورت ہو جائے گا۔ وہ ابو جال کیوں نہیں رکھتے ہو؟ وہ عتبہ اور شیبہ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ یہ بھی انسانوں کے نام ہے۔ رب فرماتا ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ مجھے پسند بولو یار، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ ربا تجھے کیا نام پسند ہے؟ فرمایا مجھے نام محمد پسند ہے، مجھے نام محمد پسند ہے۔ رب فرماتے ہیں جس بچے کا نام محمد رکھو گے، میرے سونا نبی خوبصورت تھا، جس کا نام پیدا ہوتے ہی رکھو یا پہلے سوچ لو، رب العالمین بیٹا خوبصورت عطا فرمائے گا۔ آئے ہائے ہائے، یہ پسند کی باتیں ہیں، یہ تیری میرے پسند کی بات نہیں ہے، یہ میرے رب کی پسند کی بات ہے۔ رب چاہے تو ابراہیم کو اپنا پسند میں رکھ کے اور اس کی ہر ادا کو قبول کر کے رب حج بنا دے۔ آئے ہائے ہائے، اور رب نے نمرود کو پسند نہ کیا، یہاں ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، رب کو پسند تھا، آگ سے رب نے بچا لیا۔ سننا، مجھ فقیر کی باتیں سن لو، یہ موتی ہیں اور یہ رب عطا کر رہے ہیں، یہ آپ کو دے رہا ہوں۔
ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو، ان کے نام کو، ان کی محبت کو رب نے پسند کیا، رب نے آگ سے بچا لیا، رب نے آگ سے بچا لیا۔ اور نمرود کو رب نے پسند نہیں کیا، لنگڑے مچھر نے مار دیا، لنگڑے مچھر نے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب نے پسند کیا، سمندر کی تہوں سے گزر کر جا رہے ہیں، سمندر راستہ بنا رہا ہے، رب نے پسند کیا، سب نے کہا اندر گیا ہے مر جائے گا، اپنی جماعت کے ساتھ مر جائے گا، گیا ختم۔ لیکن اللہ نے جب پار لگایا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کو، رب العالمین نے اور نام کو بلند کیا، اور مقابلے میں فرعون تھا، اسی راستے پہ آیا، اسی راستے پر جا رہا ہے۔ اے گینتے اسی بھی تر جائیں گے، جنہیں اور نہیں کہتے ہاں تر جائیں گے، اینجنی تراکیاں لبدیاں، تراکیاں لبدیاں نے، اور منزل ملتی ہے تو ابو بکر صدیق کی طرح غلام بندہ پڑے گا، ابو بکر صدیق کی طرح اپنے اندر صداقت لانی پڑے گی تو رب پار لگا دے گا۔ فرعون اسی راستے میں جا رہا ہے، رب نے غرق کر دیا، رب نے، وہ فرعون جس نے کہا تھا، قرآن کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، میرے سے بڑا رب بھی کوئی نہیں ہے، رب نے پھر دکھایا کہ رب کون ہے۔ اب چلا بھئی اس کو، میرے دوستو بزرگوں، اسی طرح جو جن سے رب نے محبت کی، پسند کیا، رب نے ان کو ایسا اپنے قریب کیا، قیامت کی صبح تک قریب رہیں گے اور قیامت والے دن بھی رب کے قریب ہوں گے۔ اور جو دور ہیں، جو دور ہیں وہ دور ہی رہیں گے، جو دور ہیں وہ دور ہی رہیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، رب العالمین نے ابو جہل، ابو لہب کو پسند نہیں کیا، چٹے تھے، گورے تھے، گورے تھے، گورے، چٹیاں داڑیاں تھیں، یہ لالیاں تھیں، لالیاں، دیکھا نہیں جاتا تھا، خوبصورتی تھی، لیکن رب نے پسند نہیں کیا، نہ نام رکھتا ہے نہ کوئی نام لیتا ہے۔ ہاں، رب نے بلال کو پسند کیا ہے، رب نے بلال کو پسند کیا۔ نبی کے غلام ہیں، غلام ہیں، غلام آزاد نہیں، پہلے بھی غلام پھر نبی کی غلامی میں آئے، سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق نے مشرکوں کی غلامی سے آزاد کر کے نبی کے پاس لے آئے، نبی کے پاس لے آئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پسند نہیں ہے تو کسی کو پسند نہیں ہے۔ بلال کالا ہے، ماتا کے داغ چہرے۔ رب العالمین فرماتے ہیں، میرے پیارے محبوب نبی یہ آواز سن رہے ہو عرشوں پر، یہ آواز سن رہے ہو عرشوں پر۔ جبرائیل یہ آواز کس کی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کا کالا بلال، یہ کالا بلال چہرے کا کالا ہے لیکن دل کا چٹا ہے، اس کے دل کی خوبصورتی رب کو اتنی پسند ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب نبی یہ وہ بلال ہے، چلتا فرش پر ہے، مدینے کی گلیوں میں ہے، مکہ کی گلیوں میں ہے، قدموں کی آواز آسمانوں پر، عرشوں پر سنائی دیتی ہے۔ ربا جی اتنا مقام کیوں ہے؟ فرمایا یہ میرے محبوب نبی کے قدموں کے ساتھ ایسا جڑا، ایسا جڑا، ایسا جڑا، جڑتا چلا گیا، جڑتا چلا گیا، غلامی میں آیا، ایسا جڑا، ایسا جڑا۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب نبی نے کیا پسند کرنا تھا؟ بلال کو میں نے پسند کر کے بیت اللہ کی چھت پر چڑھا دیا۔ سبحان اللہ، بلال ہے بیت اللہ کی چھت پر اذان دے رہے ہیں، اور رب العالمین نے عثمان غنی کو قبول کیا۔
رب کا پیارے محبوب نبی کا پیارا دماد عثمان غنی خلیفۃ الرسول خلیفہ سوم دماد رسول، میرے دوستوں بزرگوں، نبی علیہ السلام کے مصلی کا وارث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العالمین نے ایسا پسند کیا، بلال کو چھت پر چڑھا دیا اور عثمان کو بیت اللہ کے اندر داخل کروا دیا۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، سب سے پہلے عثمان غنی ہیں جنہوں نے قرآن مجید پورا ایک رات میں بیت اللہ کے اندر کو پورا کا پورا ختم کیا۔ یہ قرآن بیت اللہ میں ختم ہوا ہے، اس کا ختم شریف کہاں ہوا ہے؟ بیت اللہ کے اندر۔ اس کو لکھنے والے عثمان ہیں۔ اور آج کے لوگ اگر میرے پیارے قرآن کی توہین کریں گے، اپنا منہ کالا کریں گے، قرآن زندہ ہے، یہ اس وقت تک زندہ ہے جب تک رب کا نام زندہ ہے، انشاءاللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، اس قرآن کے لیے ہی رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے سونے نبی اس کی توہین کرنے والے اپنے منہ کالے کرتے رہے، میرے پیارے محبوب نبی اس کو قرآن کو نہ پڑھنے والے اپنے منہ کالے کرتے رہے۔ توہین کرنے والے بھی ایک طرف ہیں اور قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگانے والے عثمان کو دیکھنا، قرآن پڑھ رہا ہے بیت اللہ کے اندر، اور میں نے فرشتوں کی جماعت عثمان کے قرآن سننے کے لیے بھیج دی۔ سبحان اللہ، میں خود قرآن عثمان کا عرش پر سنتا ہوں۔ عثمان ایسا حیا والا ہے، ایسا حیا والا ہے کہ اس کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان ایسا ہے کہ اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ عثمان میرے دوستوں بزرگوں جس نے مسجد نبوی کے لیے زمین لے کر دی، وہ عثمان جس نے مسجد نبوی کے لیے، وہ عثمان جس نے مسجد نبوی کے لیے زمین لے کر دی، وہ عثمان جس نے مسجد نبوی تعمیر کروائی۔ میں اس دن بھی کہہ رہا تھا جاؤ، آج بھی چلے جاؤ، مسجد نبوی بہت بڑے رقبے میں تعمیر کی گئی ہے، اب بھی کی جا رہی ہے، لیکن قربان جاؤں عثمان کے صدقے دل سے اللہ کی راہ پر لگانا رب کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، عثمان تو دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن مسجد نبوی کی وہ عمارت آج بھی عثمان کا نام زندہ کیے ہوئے ہیں۔ رب کو پسند آ جاتی ہیں چیزیں، جو رب کو پسند آ جائیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، کوئی بھی ہو جائے، کوئی بھی پیدا ہو کے آ جائے، بار بار آ جائے، رب میرے کو سونی چیز جو پسند آ جائے رب اپنی نظروں کے سامنے رکھ لیتا ہے، رب پھر ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر پاؤں رکھ کر بیت اللہ کی تعمیر کی، جس پتھر پر پاؤں رکھ کر بیت اللہ کی تعمیر کی، وہ پاؤں لگے ہوئے رب کو اتنے پسند آئے، وہ پاؤں لگے ہوئے رب کو اتنے پسند آئے، لگن سے گھر کی اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا رب کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا۔ رب نے فرمایا بیت اللہ تو رہے گا، جن قدموں کو ابراہیم علیہ السلام نے میرے گھر کے لیے اٹھایا میں پتھروں پر نقش کر دیتا ہوں، قیامت کی صبح تک یہ قدم رہیں گے۔ قدم باقی ہیں، قدم باقی ہیں۔ میں کہوں میں اس جگہ کو نہیں دیکھتا، رب کہتے ہیں تجھے میں دکھاتا نہیں ہوں، تو چیز کیا ہے، اور تیری مجال تو کہ میں بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھتا، رب فرماتے ہیں میں تجھے قبول ہی نہیں کرتا، بلا کے بھی بیت اللہ کی نماز نصیب نہیں کرتا۔
اور غلاف کعبہ کے ساتھ، جملہ سن لو، غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹے گا وہی، غلاف کالا ہے، آئے ہائے غلاف کالا ہے، غلاف کعبہ کے ساتھ، اس کالے کپڑے کے ساتھ لپٹے گا وہی جو نبی اور صحابہ سے محبت کرتا ہے، جو دل کا چٹا ہے۔ رب کہتے ہیں آ جا بیت اللہ کے پاس اور غلاف کو بھی چھو لے، حجر اسود کو بھی چوم لے، اور میرے دوستو بزرگوں، جو اوپر کا چٹا اندر کا کالا، رب عین ٹائم پہ اٹھا کے بیت اللہ سے باہر پھینک دیتے ہیں، اور مجھ جیسا فقیر رب قریب کر دیتا ہے، تجھے جیسا فقیر رب قریب کر دیتا ہے۔ اور ابا جی پیسے تو وہ بھی لگا کے آیا ہے، تو نے اس کو قریب کیوں نہیں یاد آنے دیا؟ رب فرماتے ہیں یہ اندر سے کالا ہے، اندر کے کالے پہلے بھی پسند نہیں تھے، آج بھی پسند نہیں ہے، آج بھی پسند نہیں ہے، پہلے بھی پسند نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، صحابہ زندہ ہیں، زندہ جاوید رہیں گے، رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ بولو، جو نبی سے محبت کرتے ہو بلند آواز سے بولو۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ قربانی اسماعیل علیہ السلام نے اسی مہینہ میں دی۔ ہاں جی، بس کر دوں، بس کر دوں، ٹائم ہو گیا۔ ہیں جی، ابھی ٹائم ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں میرے پہ بعد میں فتویٰ نہ لگائیے گا۔ فہیم صاحب دیکھ لینا جی۔ قربانی اسماعیل علیہ السلام نے دی، رب کو اتنی پسند آئی، رب کو اتنی پسند آئی کہ نبی علیہ السلام نے بیان نہیں کی۔ رب فرما رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وَفَدَيْنَاهُ، رب فرماتے ہیں او میرے پیارے محبوب نبی ابراہیم، لوگ قربانیوں کو بیان کرتے ہیں بڑی عظیم قربانی کی، آج جو تو نے اور تیرے بیٹے نے قربانی دی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس سے بڑی قربانی میں دیکھ ہی نہیں سکتا، اس سے بڑی قربانی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اسی قربانی کو رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، سبحان اللہ کو، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ میرے محبوب نبی آپ خود کہہ دیجئے، ان صحابہ سے نہیں کہنا، قل کہہ دیجئے، سبحان اللہ۔ ان صلاتی، میرے دوستو بزرگوں، اس قرآن مجید کو اٹھایا کرو۔ آج کل تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، جب ہم نے پڑھا تھا اس وقت قرآن مجید بغیر ترجمے کے دیا جاتا تھا اور یاد کیا جاتا تھا، 3 آیتیں دی جائیں، 4 آیتیں دی جائیں، 5 آیتیں دی جائیں، ہمیں یاد کرنا ہوتا تھا، ہم نے زبانی سنانا ہوتا تھا۔ آج تو ماڈرن بڑا آگے والا دور آ گیا میرے دوستو بزرگوں، ہر چیز بڑی آسانی سے مفسرین نے لکھ کر سامنے کر دی ہے۔ آج کل مفتی تقی عثمانی صاحب کا قرآن مجید کا بہت پیارا ترجمہ، بہت آسان سبق کی طرح لکھا ہوا، انہوں نے پڑھا کرو، قرآن کو کھولا کرو، اور کھولتے ہو اگر ترجمے سے نہیں پڑھ سکتے، میں رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آپ سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ اس نیت سے پڑھیں، اے اللہ ہمیں اس کی تمام نعمتیں نصیب فرما دے۔ 41 دفعہ کے بعد رب العالمین آپ کے دل میں اس کا ترجمہ بھی پیدا فرما دیں گے۔ محبت تو دل سے کرو نا، عثمان غنی نے دل سے محبت کی۔ رب العالمین فرماتے ہیں قل، میرے محبوب نبی کہہ دیجئے، ان صلاتی، میری نماز، میری نماز، ان صلاتی و نسکی، میری قربانی، یعنی قربانی کرنا فرض ہے۔ جب رب کا حکم آ گیا تو قربانی کرنا، نبی قربانی کرتے تھے نا میرے دوستو بزرگوں، مشرکین نے بھی قربانی کرنی شروع کر دی، اس وقت کے مرزائیوں نے بھی شروع کر دی، اس وقت کے عیسائیوں اور یہودیوں نے بھی شروع کر دی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ قربانی کرتے وقت نام اوروں کا لیتے تھے، نام
اوروں کا لیتے تھے۔ رب العالمین نے اپنے ایمان والوں کے لیے اپنے نبی پر یہ قرآن کی آیت اتاری، فرمایا میرے محبوب نبی کہہ دیجئے کن کو؟ سبحان اللہ، اپنی اس پیاری جماعت کو، ان صلاتی میری نماز، میری نماز، و نسکی میری قربانی، میری قربانی، و محیایا میرا زندہ رہنا، و مماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین۔ کس کے لیے ہے؟ بولو نا، بولو نا۔ جو رب کو ماننے والے ہیں، مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، صحابہ کو ماننے والے ہیں، اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں، وہ کہیں نا ذرا کس کے لیے ہے؟ نماز کس کے لیے؟ نماز کس کے لیے؟ رکوع کس کے لیے؟ سجدہ کس کے لیے؟ قیام کرنا کس کے لیے؟ بیٹھنا کس کے لیے؟ اگر ہوتا نا کسی اور کے لیے تو رب فرما دیتے میرے محبوب نبی ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کی ہے، تو نام ان کا لے۔ رب کہہ سکتا ہے، رب کو کوئی منع کر سکتا ہے؟ نا، انہوں نے قربانی دی تھی کس کے لیے؟ اسماعیل نے قربانی دی کس کے لیے؟ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا کس کے لیے؟ اور میرے دوستو بزرگوں، اب تک جو اللہ کی راہ میں قربان ہو رہے ہیں وہ قبول ہیں، جو اللہ کی راہ میں راستے میں نہیں ہوتے وہ قبول، وہ قبول۔ اور میرے دوستو بزرگوں، میدان جہاد میں شہادت نوش کرنا اس لیے کہ مجھے لوگ کہیں گے شہید ہوا ہے، اس لیے کہ لوگ کہیں گے بہت بڑا مجاہد ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسا جہاد بھی، شہادت بھی قبول، قبول نہیں ہے۔ میرے محبوب نبی و محیایا، ان سے کہہ دے میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا اللہ کی راہ میں مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا، یہ اب حدیث نہیں ہے، رب ہی بیان کر رہا ہے، پہلی آیت بھی رب بیان کر رہا ہے، اور پہلی والی کو تو ہر کوئی مانتا ہے، جو آگے والی ہے رب کی بات کو کیوں نہیں کوئی مانتا؟ رب جو اصل بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میرے محبوب نبی کہہ دیجئے سب کچھ میرے رب کا ہے، لا شریک لا، تیرا کوئی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک اے اللہ میں حاضر، جیسے تو نے کہا میں حاضر، میں نے اپنا کلہ اتار دیا، میں نے اپنی قیمتی ٹوپی اتار دی، میں نے اپنا قیمتی لباس اتار دیا، میں نے اپنی قیمتی شیروانی اتار دی، میں نے اپنی قیمتی پگڑی اتار دی، میں صدارت پاکستان چھوڑ کے آ گیا، میں وزارت پاکستان چھوڑ کے آ گیا، میں وفاقی وزارت اپنے پاکستان چھوڑ کے آیا، جہاں سے بھی آیا ہوں اپنی انجینئری اپنے وہاں چھوڑ کے آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں دیوانہ ہو کے، ربا میں دو کپڑوں میں آ گیا ہوں، احرام والی چادریں جیسے آپ کی کفن کی چادریں ہوتی ہیں، ربا میں ان چادروں میں آ گیا ہوں، دیوانہ ہو کے آ گیا ہوں۔ ربا جی یہ جو دیوانہ تو نے مجھے بنایا ہے، ربا یہ کیا ہے؟ فرمایا ابراہیم کی یہ ادا ہے، مجھے اتنی پسند آئی، قیامت کی صبح تک یہ ادا رہے گی۔ ہائے 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 میرے دوستو بزرگوں، آ کے آج ہی کہتا ہے لبیک لبیک، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر۔ ادھر سے آنکھوں میں آنسو نکل رہے ہیں، ربا میں حاضر،
حاضر، اے اللہ ان میرے مکی مسجد کے نمازیوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما دے، احرام کی چادریں نصیب فرما دے، بیت اللہ کا سایہ نصیب فرما دے، ان کو پھر ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادائیں پھر پتہ چلیں گی، وہ محبت پھر پتہ چلے گی، یہاں بیٹھے نہیں پتہ چل رہی، ربا وہ چادریں پہلے نصیب فرما، پھر ابراہیم علیہ السلام کی محبت بھی دکھا اور ادائیں بھی دکھا۔ میرے دوستو بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام نے یہ ادا کی، رب فرماتے ہیں یہی ادا کرنی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اللہ فرماتے ہیں آگے ہے، ساری چودراہٹ چھوڑ آیا ہے، ساری شیخی چھوڑ آیا ہے، ساری مولوی چھوڑ آیا ہے، مفسر ہے تب بھی، محدث ہے تب بھی، قاری ہے تب بھی، حاجی ہے تب بھی، بڑا ہے تب بھی، چھوٹا ہے تب بھی، وزیر اعظم ہے تب بھی، صدر ہے تب بھی، دیکھو ذرا کسی کو دیکھ لو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب نبی ایسے ہی نہ پاؤ گا، فرمایا یا اللہ میں تو تیرا پیارا محبوب نبی ہوں، فرمایا ادا وہی ہوگی، ادا ربا یہ میرا ابو بکر ہے، فرمایا ادا بولو نا، ادا ربا یہ میرا عمر ہے، رب فرماتے ہیں ادا میرے سونیاں تم ہی میں نو پسند ہے، تیرے صحابہ بھی پسند ہیں، لیکن ادا وہی ہوگی، عقیدہ ادا وہی ہوگی، ترانہ ربا جی ہم کوئی اپنا پڑھ لیں فرمائیں گے، رب کہتے ہیں نا یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو ربا جی تھوڑا سا ہم اکڑ کے نہیں چلتے، تھوڑا سا جھک کے چل جاتے، رب کہتے ہیں نا میرے محبوب نبی آج مشرک دیکھ رہے ہیں، تھک گئے ہیں، پیاس لگ گئی ہے، بھوک لگ گئی ہے، تیرے صحابہ کو گرنے نہیں چاہیے اور جھکنے نہیں چاہیے، جیسے ابراہیم اکڑ کے چلے تھے، ان کو کیا اکڑ کے چل، مشرکوں کو پتہ چلے کہ مومن بھوک میں بھی رب کے سامنے زندہ ہوتا ہے، مومن رب کے سامنے جو ایک والا ہوتا ہے، جو ایک والا ہوتا ہے، میرے دوستو بزرگوں جس کے دل میں ہوتا ہے میری نماز، میرا جھکنا، میرا زندہ رہنا، میرا قربان ہونا، میرا سب کچھ کرنا رب العالمین کے لیے ہے، وہ یہ کہتا ہے لا شریک لا، میرا کوئی شریک نہیں، رب فرماتے ہیں جب تیرا کوئی شریک نہیں، میں ہی میں ہوں، پھر آ جا میرے ساتھ لگ جا، آئے 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 میرے دل نال، وہ جو محبوب ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے تیرے سوا میرا، وہ اپنی محبوبہ کے سامنے کہہ دینا ذرا کہ تیرے بغیر میں کسی اور کو بھی پسند کرتا ہوں، پھر تو شریک ہو گیا نا، ہاں پھر تو انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اس کے سامنے کہہ دے حاجی صاحب کہ تیرے تو بغیر بڑھیے میں اور نال بھی محبت کرنا، تو انہوں تکے گی نہیں، تکے گی نا، پھر سمجھ جاؤ جدو تسی انہوں کہندے ہو کہندی ہے لگ جا سینے نال تھا کر کے، تو رب بھی کہتا ہے لا شریک لا، تو نے کہہ دیا ہے میری حمد کرتا جا، میرے قریب آتا جا، میرے سینے نال لگ، تینوں ٹھار پہ جائے، اور کہتے ہیں نا جو آجی واپس آتا ہے، جو آجی واپس آتا ہے اس کے سینے سے جو لگتا ہے اللہ اس کے بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں، جو اس کے سینے سے لگتا ہے رب اس کے بھی گناہ، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، میرے دوستو بزرگوں رب العالمین فرماتے ہیں 40 دن اس کے پاس جاؤ، 40 دن دو تمہارے لیے، وہ دعا کرے گا رب قبول کرے گا، کیوں؟ رب نے اپنا جو دے دیا، اور رب نے اپنا جو بنا لیا، اور رب نے اپنے محبوب نبی کو اپنا بنایا، اور اپنے محبوب نبی کے یاروں کو بھی رب نے اپنا بنایا ہے، تو سینے میں رکھ، تب بھی عثمان کا مقام اونچا، تو سینے میں نہ رکھ، عثمان اونچا، تو بغض کر، رب نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے، تو نے نہیں کہا، تیرے مولوی نے نہیں کہا، تیرے پیر نے نہیں کہا، تیرے امام نے نہیں کہا،
رب نے کہا ہے رب جن کو کہہ دے وہ قیامت کی صبح تک جو رب کہہ دے وہ رہے گا. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذی الحج میں شہادت ہوئی. اور میرے دوستوں بزرگوں، مسجد نبوی سے اتارا گیا، نبی علیہ السلام کا آسا نبی علیہ السلام کا توڑا گیا. ایسا یہ ہم کیوں پکڑتے ہیں مولوی، یہ خطیب کیوں پکڑتا ہے؟ یہ سنت ہے. عثمان اس کو پکڑ کر خطبہ دے رہے تھے اور درندوں نے، دشمنان صحابہ نے، دشمنان اہل بیت نے، دشمنان مصطفیٰ نے توڑا. کیا کیا؟ عثمان کو مارا. لیکن عثمان نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. رب کا حکم ہے کہ جہاں میرا نبی آرام کر رہا ہے وہاں اونچی آوازیں بھی. فرمایا میں مسجد نبوی میں خون خرابہ نہیں ہونے دوں گا. تم اونچی آوازیں نکالو، میں اپنے صحابہ سے نہیں کہوں گا کہ اونچی آواز نکالو. میرے دوستوں بزرگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصر خلافت میں بند کر دیا گیا. کتنا عرصہ بند کیا گیا؟ صحابہ کے غلام بتاؤ، کوئی ایک بتا دے مجھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت ذی الحج میں ہوئی، کتنا عرصہ بند کیا گیا؟ جی 40 دن تو پانی بند کیا گیا ہے. کتنے دن؟ 40 دن کھانا بند، 40 دن کھانا بند، پینا بند. ہاں، لیکن عثمان نے سیکھا ہوا تھا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میں 5 منٹ اور لوں گا، میں ختم کرنے لگا ہوں. میرے دوستوں بزرگوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ جو دن گزارے وہ 2 ماہ. کتنے؟ 2 ماہ 10 دن. کتنے؟ وہی سب ایسے ہی ہے؟ پتہ نہیں کہ نہیں پتہ؟ وہ 40 دنوں کا پتہ ہے. ہاں جی، حضرت حسین شہید ہوئے تھے بس کنڈوں کا پتہ ہے. کس لیے شہید ہوئے تھے پتہ کوئی نہیں. پانی کیوں بند تھا پتہ کوئی نہیں. ساتھ کون شہید ہوا تھا پتہ کوئی نہیں. بس حسین 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 حسین. بھائی حسین تو ہیں، تو کہے تب بھی ہیں، نہ کہے پھر بھی. بولو، وہ تو ہیں، وہ تو زندہ ہیں، زندہ رہیں گے. میرے دوستوں، قصر خلافت میں بند کر دیے گا. وقت ایسا آیا کہ عثمان غنی پر پانی بند، کھانا بند. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان غنی نے پیغام بھیجا کہ علی کو پیغام بھیجو میرے لیے پانی لے آئے، میرے لیے پانی لے آئے. مسجد مدینہ شریف کی گلیوں میں اعلان کیا گیا عثمان پر پانی آج کے بعد بند ہے، کھانا بند ہے، کوئی بھی نہیں لے کر جائے گا، جو لے کر جائے گا سزا کا مستحق ہوگا. یہ اعلان کیے گئے. وہ عثمان جس نے مسجد نبوی تعمیر کروائی، آج اس پر پانی بند ہے، کھانا بند ہے. وہ عثمان جس نے کنویں خرید کر مسجد نبوی میں مسلمانوں کے لیے دیے. میرے دوستوں بزرگوں، اسی عثمان پر پانی. وہ عثمان جو حضرت علی کی شادی کے دن، نکاح کے وقت علی کے کام آیا. وہ عثمان جو عمر کے کام آیا. وہ عثمان جو غریبوں اور فقیروں کے لیے کام آیا. آج اس پر پانی بند، کھانا بند. میرے دوستوں بزرگوں، حضرت علی پانی لے کے جاتے ہیں مشکیزے میں، ہواری دیکھ کر اس مشکیزے کو پھاڑتے ہیں، پانی نہیں پینے دیتے، نہیں لے جانے دیتے. حضرت علی نے اپنی پگڑی اتاری اور اندر پھینک دی قصر خلافت میں کہ عثمان کو پتہ چل جائے کہ میں آیا تھا. کوشش پوری کی ہے، انہوں نے پانی نہیں پہنچانے دیا. وہ وقت آیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن مکمل ہوئے تھے جب عثمان کو بھوک لگتی، پیاس لگتی، قرآن کی تلاوت کرتے. ارے میرے دوستو، عثمان کی نماز اس تکلیف میں بھی، شہادت سے پہلے، شہادت کے دوران بھی قرآن، نماز، تہجد نہیں چھوڑی. میرے دوستو بزرگوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند، سب کچھ بند. اب مشرکین نے یہ سوچ لیا کہ آج اس کو شہید کرنا ہے. آج اس کو، حضرت حسن اور حسین اس یونیورسٹی کے طالب علم ہیں،
انہوں نے پیاس کربلا میں تب برداشت کی تھی کہ ان کو پتہ ہے ہمارا استاد عثمان بھی یہاں پہ 40 دن بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، یہاں سے اس نے سبق سیکھا تھا۔ میرے دوستوں بزرگوں، باہر حسن اور حسین، میرے دوستوں بزرگوں، دونوں حضرت حسن اور حسین باہر چوکیداری کر رہے ہیں حضرت علی کی حکم پر، حضرت علی کے حکم پر۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ دروازے سے نہیں گئے، کھڑکی سے نہیں گئے، اوپر ایک روشن دان تھا، وہاں سے داخل ہوئے۔ عثمان اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ سوچو ذرا، سوچو ذرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، فرمایا عثمان اتنے عرصے سے پانی بند ہے، کھانا بند ہے، آپ کو بھوک نہیں لگتی؟ آپ کو پیاس نہیں لگتی؟ فرمایا علی دیکھ لیا جب کہ نہ پانی ملنا ہے نہ کھانا ملنا ہے، پھر اللہ سے تعلق جوڑ لیا، پھر اپنے نبی کا فرمان یاد آ گیا، رب کا فرمان یاد آ گیا کہ سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو پھر جب بھوک لگتی تھی میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، پیاس لگتی تھی میں نماز پڑھنی شروع کر دیتا تھا، اور درود شریف پڑھ کے پڑھتے پڑھتے میں سو جاتا تھا۔ جب اٹھتا تھا بھوک بھی پوری ہو گئی ہوتی تھی، پیاس بھی ختم ہو گئی ہوتی تھی۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ میرے دوستوں بزرگوں، صحابہ بنے تھے کہاں پہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی میں۔ ان کو تیار کرنے والا میرا سونا رب تھا، ان کو تیار کرنے والا میرا سونا رب تھا۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس کو شہید کرنے جب آئے، حضرت عثمان غنی اتنی لگن سے قرآن پڑھ رہے، اتنی لگن سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، آیا اوپر سے وار کیا، عثمان کو سر پہ لگا، خون نکلا، کہاں گرا؟ کہاں گرا؟ کہاں گرا؟ قرآن پاک پہ گرا۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کے کلام کی یہ تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَ فَسَيَكْفِيكَ هُمُ اللَّهُ، میرے لیے اللہ کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ نے بھی پورا نہیں کیا تھا، آپ کو لگا اور آپ کا خون نکلا، قرآن مجید کی اس آیت پر گرا۔ میرے دوستوں بزرگوں، قیامت کی صبح ہوگی، کسی کی گواہی، شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میرے دوستوں بزرگوں خندق کا میدان دے گا، میرے دوستوں بزرگوں کسی کی گواہی حنین دے گا، میرے دوستوں بزرگوں کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مصلی رسول دے گا، اور کسی کی شہادت کی گواہی کوئی میدان دے گا، کوئی جگہ دے گی۔ لیکن قربان جاؤں، جب عثمان کی باری آئے گی، اللہ رب العزت فرمائیں گے عثمان کیسے شہید ہوئے؟ عثمان نہیں بولیں گے، یہ قرآن مجید بولے گا، فَسَيَكْفِيكَ هُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ قرآن جب بولے گا رب العالمین بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے، رب جن کو پسند کر لے، جن کی ادائیں دیکھ لے، جن کی اداؤں کو پسند کر لے، رب نہ دنیا میں ضائع کرے گا نہ قیامت کی صبح ضائع کرے گا۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے جو آج اللہ کے گھروں پر لگاتے ہیں، جو آج اللہ کے صرف یعنی کہہ رہے جہاں بھی لگاتے ہیں، یہ قیامت والے دن یہ مسجدیں اکٹھی ہوں گی، مسجد نبوی کے ساتھ جڑیں گی، مسجد نبوی کے ساتھ جڑ کے رب العالمین بیت اللہ پہنچا دیں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب بیت اللہ کے ساتھ کی جڑے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، زمین ختم ہو جائے گی، میرے دوستوں بزرگوں دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن مساجد کو اللہ رب العزت شہید نہیں کریں گے، اسی طرح اٹھائیں گے، مسجد نبوی سے ملائیں گے، مسجد نبوی سے ملاتے ہوئے بیت اللہ سے ملائیں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ اسی طرح قیامت والے دن رب کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ رب کے سامنے جب مسجدیں پیش کی جائیں گی، بتاؤ نہ ذرا، پھر رب العالمین یہ پوچھے گا نہیں، رب کہے گا یہ مسجد فلانی جگہ تھی،
یہ فلانی جگہ تھی، یہ کس نے بنائی تھی، یہ اتنی خوبصورت مسجد، یہ میری آیتیں لکھی ہوئی، یہ میرے نام لکھے ہوئے، میرے نبی کے نام لکھے ہوئے، میرے نبی کے صحابہ کے نام لکھے ہوئے، حدیثیں لکھی ہوئی، قرآن لکھا ہوا، یہ کون تھے بنانے والے؟ رب العالمین کی یہ مسجد بولے گی، فرمائے گی ربا یہ ہے، ربا یہ ہے، ربا یہ ہے۔ فرمایا جنت میں جہاں یہ مسجد جائے گی یہ بھی وہاں ساتھ جائیں، آئے ہائے عثمان، اور جہاں یہ ساتھ ہوں گے، عثمان غنی کا جب قرآن مجید گواہی دے گا شہادت کی، رب العالمین فرمائیں گے عثمان تیرا گھر میں نے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے، جہاں میرا نبی ہوگا وہاں تو ہوگا۔ بِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٍ بِكُلِّ نَبِيٍّ رفیقٍ، یہ عثمان نے نہیں کہا، نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہا ہے، نبی علیہ السلام کی زبان سے بات نکلی ہوئی۔ میرے دوستو بزرگوں، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، قیامت ٹوٹ سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی زبان سے نکلے ہوا ایک حرف بھی جھوٹا جھوٹا بولو سارے نہیں ہو سکتا۔ یہ ابو بکر صدیق نے نہیں کہا تھا، یہ عمر فاروق نے نہیں کہا، یہ عثمان غنی نے نہیں کہا، یہ 1,24,000 پیغمبروں نے نہیں کہا، یہ 1,24,000 صحابہ نے نہیں کہا، یہ امام الانبیاء نے فرمایا تھا بِكُلِّ نَبِيٌّ رَفِيقٍ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ قیامت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، قیامت میں ہر نبی کا ایک، بولو، ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا۔ میرا رفیق کون ہوگا؟ رفیق کس کو کہتے ہیں؟ بولو، کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں۔ رب العالمین فرمائیں گے عثمان قرآن نے تیری گواہی تو دینی تھی، تیری گواہی کے نام پہلے میں نے جنت میں لکھے ہوئے ہیں، جہاں میرا پیارا محبوب نبی ہوگا تو اس کا ساتھی ہے، تجھے محبوب میرے نبی نے ساتھی بنایا ہے، تو اس کا رفیق ہے، وہاں چلا جا۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 18 ذی الحج کو۔ کب؟ 18 چھٹیاں کی جاتی ہیں مختلف تاریخوں پر، حضرت عثمان غنی کی شہادت پر بھی چھٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ وہ ایسے پیارے عثمان کہ جو مدینہ اور مکہ کی گلیوں میں چلے، رب کہے او فرشتوں نگاہیں نیچی کر لو، عثمان گزر رہا ہے، یہ میرا عثمان ہے، تم نے حیا کرنی ہی کرنی ہے، اس کی حیا کی قسمیں میں خود اٹھاتا ہوں اور میں اس کی حیا خود کرتا ہوں۔ او فرشتوں، عثمان ایسا خوبصورت ہے، اپنا پیارا ایسا پیارا ہے، عثمان جہاں سے گزرے اس کے احترام میں اپنی نگاہیں نیچے کر لیا کرو۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ وہ عثمان ہے جنہوں نے مسجد نبوی کے لیے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ مسجد نبوی چھوٹی ہے، کون جگہ لے کر دے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں ہوں، لے کر بھی دوں گا، بنوا کر بھی دوں گا۔ فرمایا کون ہے وہ لوگ جو یہ کنواں لے کر نمازیوں کے لیے وقف کرے گا مسجد نبوی میں؟ میرے دوستو کنواں آج بھی موجود ہے، وہ کنواں آج بھی موجود ہے، اور آج تک جو پانی استعمال ہو رہا ہے وہ اسی کنویں سے استعمال ہو رہا ہے، وہ قیامت کی صبح تک جیسے زمزم باقی رہے گا، عثمان والا کنواں بھی باقی رہے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، فرمایا کون ہے؟ جب نمازی نماز کے لیے جاتے ہیں وضو کرنے تو یہ مشرکین تنگ کرتے ہیں، ان کی نماز رہ جاتی ہے، یہ کنواں خرید کر کون دے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں لے کر دوں گا۔ انہوں نے قیمت ڈبل لگائی، فرمایا ڈبل نہیں، اس سے بھی زیادہ لگا دو، میرے نبی نے کہہ دیا ہے مجھے، میں کنواں لے کر دوں گا۔ اور آج ہم ایک ٹوٹی لے کر دینے کے روادار نہیں ہیں۔ مسجد کی ٹینکی بنوانی پڑ جائے تو مولوی اور کمیٹی والے اعلانات کرتے رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نبی کے امتی ہیں، صحابہ کے غلام ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ ارے نمازیوں پر پانی مشرکین نے بند کیا ہے، عثمان مومن تھے، انہوں نے کھولا ہے، تو بھی کھول کہ قیامت والے دن عثمان کے ساتھ ہو جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، عثمان قرآن والے تھے، عثمان، ابو بکر صدیق، بولو، ابو بکر صدیق قرآن والے تھے، عمر فاروق
بولو بولو. عمر فاروق قرآن والے تھے. علی المرتضیٰ قرآن والے تھے. قرآن والے نہ ہوتے تو شہادت کے وقت قرآن نہ پڑھ رہے ہوتے. قرآن والے نہ ہوتے تو حسین کربلا میں قرآن کی تلاوت نہ کر رہے ہوتے. میرے دوستوں بزرگوں، 1,24,000 صحابہ کس والے تھے؟ تم کس والے ہو؟ بولو اونچی آواز سے. کس والے ہو؟ قرآن کو عثمان نے چھوڑا؟ شہادت کے وقت چھوڑا؟ جی. برا وقت آیا چھوڑا؟ اور جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا ان کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا، اور جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ان کو رب نے ذلیل کر دیا. جنہوں نے قرآن کا احترام کیا رب نے ان کو مقام عطا فرمائے. اور حضرت عثمان غنی کی جو بھی انہوں نے بحرمتی کی مسجد نبوی میں اور مسجد نبوی کے میں اللہ کا گھر میں کی جو بحرمتی کی گئی، عثمان غنی والے جو تھے انہوں نے بے حرمتی ہونے دی. انہوں نے نبی علیہ السلام کو بھی اور نبی علیہ السلام کے گھر کو بھی مقام دیا، احترام کیا، اور عثمان غنی نے بھی احترام کیا. میرے دوستو بزرگوں، جنہوں نے احترام کیا وہ رب کے محبوب ہو گئے، وہ آج تک محبوب ہیں. اور جنہوں نے آ کے عثمان غنی کو شہید کیا، اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی، آپ بتائیں ذرا کہ ان کا مقام ہے؟ آج کوئی ان کا نام جانتا ہے؟ نہیں جانتا نا. اسی لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں اس قرآن سے سچی محبت کر لو. کرو گے انشاءاللہ؟ کرو گے انشاءاللہ؟ کرو گے؟ سویڈن نہیں، پوری دنیا قرآن کی توہین کرنے میں اللہ ان کو توفیق نہ دے، وہ ہاتھ اللہ عذاب میں ڈال کر ختم کر دے، وہ قدم اللہ توڑ دے. لیکن اگر کوئی کرے تو میرے سونے رب کا قرآن پھر بھی، بولو میرے سونے رب کا قرآن پھر بھی، بولیے پھر بھی، یہ اس وقت تک زندہ ہے جب تک اللہ کا نام، جب تک اللہ کا نام زندہ ہے. اور میرے دوستو بزرگوں، رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں نے اس کو نازل کیا اور میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. کوئی توہین کرے تو کرے، میرے سونے رب نے اس قرآن مجید کی حفاظت لے لی ہے. جو اس کے ساتھ ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا، جو اس کے ساتھ ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے. قرآن کی محبت میں ذرا سارے کھڑے ہو جاؤ نا، کھڑے ہو جاؤ، آخری 2 منٹ لگا لو. کوئی پتہ نہیں میرا اور آپ کا یہی آخرت کا ذریعہ بن جائے. اپنے دلوں کو بالکل صاف ستھرا رب کے سامنے پیش کرو. اور جو سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے، میں آج فقیر اپنے ان نمازیوں اور بزرگوں کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی آئندہ سے توہین کی گئی، کفن سر پر باندھ کے سر پہ یہ قرآن مجید رکھ کے کود پڑیں گے، جو چیز سامنے آئے گی پاش پاش کر دیں گے انشاءاللہ. وہ یہ قرآن مجید ہے، جنہوں نے اس کو سینے سے لگایا ہے وہ قیامت کی صبح تک ان کی محبت رب کی محبت ہے، زندہ رہے گی، تابندہ رہے گی. آج آپ بھی مکی مسجد میں یہ عہد کر لو، اور سویڈنیوں اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو ہمیں اپنا محبوب نبی اور قرآن عزیز ہے. ہم اپنے قرآن کے لیے اور نبی کے دین کے لیے، نبی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. صحابہ کی گستاخی ہو، نبی کی ختم نبوت کی گستاخی ہو، قرآن مجید کی گستاخی ہو، ہم اپنی جانوں کے نذرانے تو پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس قرآن کو کچھ ہونے تم جلاتے رہو. یہ قرآن مجید لوگ اور ایمان والے لے کر مسجدوں میں آ کے رکھیں گے انشاءاللہ. اور تم جلاؤ، تم قرآن کی کتاب کو جلاؤ گے، لعنت پڑے گی تم پر، تمہارے منہ کالے ہوں گے. لیکن سن لو، جن کے دل میں قرآن ہے کیسے نکالو گے؟ عثمان کے دل میں قرآن تھا، شہید کرنے والوں نے شہید کیا، لیکن قرآن پر خون کے قطرے گرا کر عثمان نے یہ بتایا ہے جو نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنی جان تو پیش کر سکتے ہیں
نبی کے دین پر آنچ، مسجد نبی پر آنچ، اللہ کے گھروں پر آنچ، قرآن پر آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ جب تک نبی کی امت میں ایک ایک بچہ زندہ ہے انشاءاللہ تعالی تحفظ ختم نبوت کے لیے بھی کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کی عظمت کے لیے کام کرتے رہیں گے، صحابہ کی دفاع کے لیے جانیں دیں گے انشاءاللہ، جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے لیکن صحابہ کے نام کو اونچا کرتے رہیں گے اور جب تک زندہ ہے نبی کی امت میں صحابہ اور اہل بیت کے غلاموں میں جب تک ایک ایک بچہ اور یہ بوڑھا بھی نوجوان ہے، اس بوڑھے کے ہاتھ میں بھی قرآن دے دوں تو وہ بھی کہے گا اپنے بڑھاپے کو نہیں دیکھتا، قرآن کی عظمت کو اونچا سمجھتا۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، دعا کرو اللہ رب العزت ان کو تباہ و برباد کرے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ ہماری حکومت کو اللہ صحیح طرح عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح عمل درآمد کرو۔ یہ روز روز کبھی نبی کی توہین، کبھی قرآن کی توہین، کبھی صحابہ کی توہین، کبھی اہل بیت کی توہین، یہ ایمان والے اب برداشت نہیں کریں گے، یہ ایمان والے اب برداشت نہیں کریں گے اور انشاءاللہ ہم کچھ بھی نہ کریں، ہمارے 2 رکعت نماز نفل اگر نیک نیتی ارادے سے مکی مسجد میں ادا ہوگے نہ تم رہو گے نہ سویڈن والے رہیں گے۔ تو قرآن کے لیے نکل پڑو، قرآن کے دفاع کے لیے نکل پڑو۔ اگر نہیں نکلو گے مشرف کا حال دیکھ لو، جس نے قرآن کو جلایا، جنہوں نے قرآن پڑھنے والی بچیوں کو جلایا، آج اس کا حال دیکھ لو۔ لال مسجد وہاں موجود ہے اور موجود رہے گی، اللہ کے گھر موجود رہیں گے۔ کیسی بیماری رکھ کے وہ مرا اور تم عقل کے ناخن لے لو، ایسے ایسے کرنے والے بہت دیکھے ہیں اور یہ ممبر موجود ہے، یہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک زندہ رہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ میرے آباء و اجداد نے اس قرآن کے لیے، نبی کے تحفظ کے لیے، دین کے لیے، صحابہ کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اس ممبر پر وہ بندہ نہ آئے جو حق بات نہ کر سکے، وہ بندہ نہ آئے، اللہ اسی کو قبول کرے جو اس کا حق ادا کر سکے۔ اللہ رب العزت جتنی زندگی ہے اللہ کی توحید کے لیے، نبی کی ختم نبوت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے، اہل بیت کے جھنڈے کو تھامنے کے عظمت باقی رکھے اور مرتضیٰ اہل بیت نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ، ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ۔